الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی معراج کا واقعے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا، اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ پورا واقعہ دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اسی کی تکمیل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ ناظرین، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے بیت المقدس تک کا سفر، یہ مفسرین کی اصطلاح میں اسرا کہا جاتا ہے اس کو۔ اور ایک سفر ہے یہ بیت المقدس سے مستقل آگے کا سفر، یعنی آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسراء کے معنی آتے رات میں چلنا، چنانچہ یہ سفر ہوا تو سارا رات میں ہی ہے۔ یہاں سے یہ سفر چونکہ براق پہ ہوا اور رات میں یہ سفر ہوا، اس لیے اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اسراء کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، راتوں رات لے گئی۔ چنانچہ رات میں یہ سفر شروع ہوا براق کا۔ اور گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مستقل بہت سارے مشاہدات کرائے، جنت کا مشاہدہ بھی کرایا اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا۔ بہت ساری چیزیں، عجائبات خداوندی کا آپ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ جہنم کے مشاہدات میں بہت ساری چیزیں تھیں جو گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ مختلف عذابات کا مشاہدہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے اس کو بیان بھی فرمایا امت کے سامنے۔ چنانچہ یہ سفر جو براق کے ذریعے ہوا، یہ بیت المقدس تک جا کر کے ختم ہو گیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے بیت المقدس کے پاس جا کر کے جو پتھر پڑا ہوا تھا، جس کو صخرہ کہتے ہیں، اس کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو وہاں باندھ دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور تحیت المسجد آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی۔ آسمانوں پر جانے کی سی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ سیڑھی ایسی تھی جو آٹومیٹک اوپر لے جا رہی تھی، جیسے ہمارے زمانے میں مستقل لفٹ وغیرہ کی شکل کی سیڑھیاں ہیں کہ آدمی کھڑا رہتا ہے۔ میٹرو اسٹیشنوں پر جگہ جگہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ آدمی کھڑا رہتا ہے اور سیڑھی اوپر لے کے جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ روایت میں عرج بی الی السماء کہ مجھے آسمان کے اوپر لے جایا گیا۔ چنانچہ یہاں یہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے، اس میں ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے روحانی پہلے ملاقات ہوئی، اور روحانی ملاقات میں مستقل الگ الگ انداز میں انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف فرمائی۔ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا تھا اسی کے ذریعے، اور جو کام انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، یعنی جو قومیں تھی اور جس طرح کام انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، انہی کا تذکرہ انہوں نے اللہ کی تعریف میں کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے، جس رب ذوالجلال نے میرے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، آل فرعون کو غرق کیا، اور میرے اندر ایک امت بنائی جو ہدایت پر رہنے والی تھی۔ اسی طرح سے اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اور اس نے مجھے ایک بادشاہ عطا فرمائی، ملک عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نمرود کی آگ کے اندر آگ کو سلامتی والی بنا دیا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے
الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی۔ داؤد علیہ السلام نے تعریف کی کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے زبور عطا فرمائی، اور اس نے پہاڑوں کو اور اسی طرح سے پرندوں کو میرے ساتھ لگا دیا کہ وہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سنا کریں، اور اسی طرح سے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے تعریف کی کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا کی، ایسی بادشاہت کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے۔ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص سلطنت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے تعریف میں یہ بھی فرمایا کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے میرے مخلوق کے میرے تابع کر دیا، چنانچہ میرے حکم سے جنات بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کے غالباً 22ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات کی بڑی بڑی دیگے اور بڑے بڑے ہانڈیاں جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنایا کرتے تھے، ان کو مسخر کر دیا گیا تھا ان کے لیے۔ اسی طرح سے دوسرے انبیاء علیہ السلام نے تعریف فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ اللہ نے مجھے میری والدہ کو شیطان کے چنگل سے محفوظ فرمایا، اور اللہ نے میری مثال آدم علیہ السلام کی طرح رکھی، جسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے الگ الگ تعریف کی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی تعریف کی کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھ سے وزن کو دور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم عطا فرمایا، مجھے اول بنایا، آخر بنایا، اور اسی طرح سے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ تعریف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تعریف سن کر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہی وجوہ سے آپ دوسروں سے بڑھ گئے۔ چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہاں سے جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر کے چلے، اور الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ تام الخلقت تھے، اور آپ کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں ہنس دیتے ہیں، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے، جن کو دیکھتے ہیں آپ رو دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تام الخلقت فرمائیے آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یہ ان کے دائیں طرف ان کی جنتی بیٹے ہیں، اولاد ہیں، جن کو دیکھ کر کے خوش ہو دیتے ہیں، اور بائیں طرف یہ جہنمی اولاد ہیں، یہ ان کو دیکھ کر کے رو دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں فرشتوں جا کر کے کھلوایا گیا، پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو بلایا گیا، کہا گیا بلایا گیا مرحبا ہو۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو آپ نے فرمایا کہ ان کو اوپر اٹھایا گیا ہے۔ اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو ایک طرف بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بنی اسرائیل ہیں، اور ہارون علیہ السلام انہیں بہت حرج العزیز تھے۔ ہر آسمانوں پر سلام کلام ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ پہنچے چھٹے آسمان پر آپ جیسے ہی پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام ان سے بھی آگے جانے لگے، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام رو دیے۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ میں چاہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بزرگ، مجھ سے برتر کسی کو نہیں کرے گا، اور یہ میرے خلیفہ ہے جو زمین میں ہے، یہ تو ہیں ہی، آگے ہر نبی کے ساتھ ان کی امت بھی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں اللہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر ہی کرسی بچھا کر کے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے ساتویں آسمان سے فارغ ہو کر کے آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ سدرۃ المنتہا
مستقل ایک وہ مقام ہے جہاں نیچے سے جانے والے اعمال لوگ جاتے ہیں اور اوپر سے جانے والا حکم وہیں پر آتا ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سدرۃ المنتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات اور اسی طرح سے پرندے مختلف شکلوں میں اس کے اوپر پروانے گر رہے تھے نورانی. اور وہاں اس قدر نور تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا اور اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس قدر نور تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر قلموں کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی اور تقدیر کے قلم چل رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے اور صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مستقل تعریفات ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری قولی عبادتیں مولا تمام آپ کے لیے ہیں. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فلاں نبی کو یہ دیا، فلاں نبی کو یہ دیا، میرے بارے میں ارشاد ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا مانگو کیا مانگتے ہو. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات سے نوازا گیا اور بہت ساری خوشخبریاں دی گئی. انہی خوشخبریوں میں ایک نماز کا حکم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. باقی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تیسرے حصے میں ذکر کروں گا. آپ سے گزارش ہماری ویڈیو کو دیکھیں بھی اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں، بھیجیں بھی، تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس تک بر وقت پہنچ سکے. آگے باقی انشاءاللہ میں تیسرے حصے میں ذکر کروں گا تفصیل واپسی کی تفصیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا عرض و معروض کی ہوئی، وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.